نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ان گزرتے دنوں کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جو کہ بہت نازک بھی ہے۔ دیکھیے، ہر دفعہ محرم الحرام کے ان دنوں میں واقع کربلا کی یاد تو تازہ ہو جاتی ہے، مگر نہ ہی میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم قربانی کے پیچھے چھپے اسباق کو تلاش کریں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایسی مخلوق جس کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور پھر اس کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو کہ آخری نبی ہے۔ اپنے محبوب جس کو مقرر فرمایا اس کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے ایک آسمانی کتاب بھیجی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہ ہوگی۔ اور پھر ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ایسا دین بھیجا جو کہ جامع اور آخری دین ہے، جس کو دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جس دین کے بعد کوئی دین نہ آئے گا۔ یعنی کہ ہمیں جامع امت بنا کر بھیجا گیا، ہمیں اس نبی کی امت سے ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا گیا، اس کی نبی کی امت میں بھیجا گیا جو رب کو محبوب ہے۔ اور دیکھیے، ہماری رب کی یہی نوازشیں نہیں ہیں، اور پھر ہمیں نصیحتیں اور ہمیں سکھانے کے لیے اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں نصیحتیں فرمائیں کہ دین کی خاطر اگر سر بھی تن سے جدا کرنا پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں پیارے بہن بھائیوں، یہی نہیں، اس رب کی نوازشوں کی انتہا اس قدر ہے کہ اس نے ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اور دین اسلام کو آپ اور مجھ تک پہنچانے کے لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تک پیش کر ڈالی، صرف اس لیے کہ وہ دین اسلام جو اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانا تھا، وہ دین اسلام ہم تک پہنچے۔ صرف اس لیے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی تن سے جدا ہو گئی کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اپنے دین کو مضبوط بنا سکیں۔ لیکن شاید آج یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم محرم الحرام کے قیمتی مہینے تک پہنچ تو جاتے ہیں، مگر ہمیں نہ ہی اس کی حرمت کا پاس ہے، اور نہ ہی ہم اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے دین کو بچانے کے لیے دی تھی۔ اس لیے دی تھی کہ ہمارا دین آپ اور مجھ تک بالکل ویسا ہی پہنچے جیسا میرے رب نے انہیں عطا فرمایا تھا، مگر نہ ہی میں اور نہ ہی آپ ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے پیچھے چھپے ہوئے اسباق کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہمیشہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو آج صرف حضرت امام حسین کی شہادت اور اس کے ساتھ واقعہ کربلا کے دوران ہونے والے تمام واقعات میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بیان کریں گے۔ کوشش کروں گی کہ صحیح اور جامع بات آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیے، ہر لمحہ اور ہر واقعہ ہماری زندگی میں جو رونما ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس سے ہمیں سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح واقعہ کربلا سے بھی ہمیں بہت سے اسباق حاصل ہوئے ہیں جن پر اگر ہم غور و فکر کر لیں تو ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ مگر دوبارہ کہوں گی کہ ہماری بدقسمتی ہے، نہ ہی ہم اچھی چیزوں کو کیچ آؤٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے پہلا واقعہ جو واقعہ کربلا سب سے پہلا سبق جو واقعہ کربلا میں دیا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے نا، وہ تو ہے ہی صبر و استقامت کا، کہ آپ کے سر پر جتنی کڑی مصیبت بھی آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، صبر ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبر کر لیتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں کہ صبر بہت کڑوا ہوتا ہے۔ صبر بہت کڑوا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں خود پر قابو پانا کہ جن میں آپ سے قابو بھی نہ پایا جا رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ ان حالات میں اگر قابو پا لیں تو یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے آپ کی۔ اور واقعہ کربلا میں تو صبر و استقامت کا اتنا بڑا سبق ہے، یہ اتنا بڑا سبق ہے یہ کہ ہمیں تو سیکھنا چاہیے کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی گردنیں اڑائی جا رہی تھی، ان کو نیزوں سے قتل کیا جا رہا تھا، وہاں پر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صبر کیا ہے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے جتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر تو شاید ہی ہم میں سے کوئی کر سکے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں صبر سیکھنا وہاں سے ہے کہ ہم صبر کریں۔ اگر وہ اتنی مشکل حالات میں بھی صبر کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے اتنی مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا نا، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم چھوٹی موٹی پریشانیوں کو لے کر جو ہے پریشان ہو جائیں اور صبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ جو انسان تھوڑی سی پریشانی پر بھی صبر کر لیتا ہے تو اس کا اجر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو کہ میری اور آپ کی سوچ نہیں ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں بہت نوازتا ہے بعد میں، لیکن وہ کہتا ہے تھوڑا صبر کر۔ واقعہ کربلا کا پہلا سبق تو یہی ہے، پہلا اور اہم سبق تو صبر و استقامت ہی ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے۔ آگے کے اسباق انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے آپ کے پاس۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔